تا دیر فرمائے تو میں تھوڑا جا مشورہ کیتا بھائی نال بھی دوست حباب نال شیخ صاحب نال اسی شام نو نا تاخیر کر کے عشاء دے نال ملا کے پڑھا گے تاکہ پروگرام ایک تسلسل اٹھ جائے گا، ملنے کوئی مسئلہ نہیں، تو انشاءاللہ عشاء دی شام نو عشاء تک لے چلنے تو پروگرام نو جلدی ختم کرنا ہے۔ انعامات بھی نے ساڑھے مہمان بہت ہی پیارے اور قاری حفیظ اللہ بلوچ صاحب، میں انہوں نے دعوت دیاں گا کہ وہ تشریف لیان۔ اس تو بعد بچیاں نے انعامات معزز علماء کرام اور استاد الاساتذہ فضیلت الشیخ حافظ عبدالغفار صاحب ماشاءاللہ انہوں نے طلباء کو اور طالبات کو بہت اچھی نصیحتیں کی ہیں حدیث کے متعلق، اور اسی طرح ہمارے اس ادارے کے شیخ الحدیث حضرت فضیلت الشیخ عبدالخالق صاحب ماشاءاللہ بڑی محنت سے وہ بچیوں کو پڑھاتے ہیں، سردی ہو گرمی ہو ماشاءاللہ وہ آن ڈیوٹی پہنچتے ہیں اور انشاءاللہ بچیوں کو بڑے بہتر انداز سے پڑھاتے ہیں۔ اس موقع پر ہمارے بہت ہی پرانے ساتھی تقریباً 20-25 سال پہلے ہم ادارے میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، اور میری مراد آج وہ پروفیسر ہیں، میری مراد پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ صاحب، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اگرچہ مختصر وقت کے لیے ہی کہ بخاری کے درس کے بعد وہ مناسب شاید نہ سمجھیں، لیکن مختصر وقت کے لیے ہی صحیح تو تھوڑی بہت ہی جو ہے نا ہمارے اس ادارے میں اپنے جو ہے نا الفاظ کا حصہ ڈال دیں۔ فلیتفضل مشکور ماجورا۔ کبریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین رسول خاتم پیغمبراں شکوہ تاجداراں فیروغ گل عزاراں انیس دل و فغاراں تب و تاب کوہ فاراں بہار شبنم شتاں شباب نور بہاراں شہر یار مرسلاں فانوس ایوان جہاں میرے اور آپ کے ہادی مرشد رہنما پوری کائنات کے قائد اعلیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہو۔ اگرچہ تعلق تو ہمارا بہت پرانا ہے، 93 94 95 میں ہم پڑھتے رہے۔ شیخ عباس صاحب ہمارے استاد تھے، فاروق صاحب اور ہم سارے آگے پیچھے ساتھی تھے درس نظامی کے، اور پھر حوادثات زمانہ کی وجہ سے ہم اپنے اپنے رخ لیا، اور کوئی کہیں نکل گیا اور کوئی کہیں۔ زندگی میں پہلی بار یہاں آ کر ادارے کو دیکھنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ علماء اور مشائخ کے بعد اور درس بخاری کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد تمام کتابوں میں بخاری کا درجہ اونچا ہے، اسی طرح تمام دروس نصائح ان سب میں سب سے اونچا درجہ بھی بخاری سے دیا جانے والا درس کا اور درس دینے والے علماء کا ہے۔ اور یہاں ایک نہیں دو شیوخ الحدیث بیٹھے ہیں، شیخ حافظ عباس صاحب بیٹھے ہیں، دیکھنے میں یہ بڑے سادہ ہیں مگر بڑے امام آدمی ہیں، بڑے علم کے امام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو دراز فرمائے۔ صرف اتنی بات عرض کروں گا، اگر شور جس طرح برپا یہاں پر ہے بچوں کا، اس کو کنٹرول کیا جاتا تو شیخ صاحب کا درس اتنا قیمتی، اتنا علمی، اتنا فیبولس، اتنا گریٹ تھا، یقین کریں کہ بہت ساری نئی چیزیں ہمارے علم میں بھی پہلی بار آئیں، مگر شاید اس شور شرابے کی نظر ہو گیا ہوگا بہت سارا حصہ۔ نبی علیہ السلام نے جو شاگرد تیار کیے، دیکھو ان اداروں کا مقصد ہے شاگرد تیار کرنا، علم حدیث کو پروموٹ کرنا۔ پاکستان کے اندر جو میں نے اعداد و شمار جمع کیے 60,000 لوگ وہ ہیں جو ہر سال درس بخاری کی سند لیتے ہیں۔ 60,000 لوگ عالم بن کے حافظ بن کے نکلتے ہیں، سند لیتے ہیں۔ ان 60,000 میں کچھ امام بنتے ہیں، کچھ خطیب بنتے ہیں،
اب اتنے لوگ جب فیلڈ میں آتے ہیں امامت کے لیے، خطابت کے لیے، دعوت کے لیے، نصیحت کے لیے، تقریر کے لیے، تبلیغ کے لیے، تو لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے، نہ کہ بگاڑ ہونی چاہیے۔ کبھی ہم نے سوچا مسجدیں تو زیادہ ہوگی مگر اصلاح کم ہو رہی ہے، اصلاح کی کمی کی وجہ کیا ہے؟ مساجد عام ہیں، مدارس عام ہیں، اصلاح کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے بزرگ تہجد پڑھنے والے تھے اور ہم آج فرائض میں بھی ہماری کمزوریاں آ رہی ہیں۔ ہمارے بزرگ اشراق پڑھنے والے تھے، آج ہم سے تکبیر اولیٰ کیوں چھوٹ رہی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شاگرد تیار کیے، حضرت عمر کے دور میں اطلاع ملی کہ ایران فتح ہو گیا، یزدگرد بھاگ گیا، اور یہاں تک کہ وہ بدحواس ہو کر اپنی 2 بچیاں بھی چھوڑ کے بھاگا، اور فاتح سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ کے صحابی جن کے بارے میں اقبال نے کہا تھا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہی تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، مال غنیمت کو اٹھایا مدینہ میں لایا گیا، امیر المومنین کو اطلاع دی گئی مال غنیمت آیا ہے، کہا مسجد میں اتار دو، کہا مسجد کا صحن بھر گیا، کہا مدینے کی گلیوں میں اتار دو، کہا وہ بھی بھر گئی، کہا احد کے پہاڑ کے دامن میں اتار دو، یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میرے نبی نے کہا تھا ھذا جبل یحبنا ونحب، یہ وہ عظیم پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، اور میں محمد اور میرے ساتھی اس پہاڑ سے پیار فرماتے ہیں، اس کے دامن میں اتارو، دامن بھی بھر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے انسپیکشن کرنے کے لیے، کیا کمال کا وہ انسپیکٹر تھا، کیا کمال کا وہ ڈائریکٹر تھا، کیا کمال کا وہ کمال کی حکومت کے نظام و انسلام کو چلانے والا تھا۔ کہا امیر المومنین ہم نے عجیب چیز دیکھی، مال غنیمت میں سونا آتا ہے، چاندی آتی ہے، جواہرات آتے ہیں، شاہی چیزیں آتی ہیں، ہم نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے کہ جب یزدگرد بھاگا اور ایران فتح ہوا تو ہم نے اس کے بعد شاہ کے باغات دیکھے، باغات کنوں مالٹے کے امرود کے نہیں تھے، سونے چاندی کے باغات تھے۔ اب وہ کیا کرتا اندازہ کرو اس کی طاقت اور قوت اور دولت کا۔ کہنے لگے کہ وہ پودوں کے نیچے مٹی جو ہے، مٹی کے اندر کستوری گوند گوند کے وہاں پر رکھتا، امبر اس کے اوپر ڈالتا، خوشبوئیں اس کے اوپر لگاتا، اور پھر اس کا تنا سونے کا بناتا، اور اس کی شاخیں چاندی کی بناتا، اس کے پتے ریشم کے بناتا۔ ہم حیران ہو گئے کہ دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے۔ وہ عرب جو سادہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ شاید ان کو روٹی نہیں ملتی، یہ روٹی کے لیے آئے ہیں، جاؤ واپس پلٹ جاؤ، ہم تمہیں روٹی دے دیں گے۔ کہنے لگے ہم روٹی کے لیے نہیں آئے، لنخرج العباد من عبادت العباد الی رب العباد، ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ یہ دعوت اہل حدیث کی، یہ دعوت ہے سلفیوں کی، یہ دعوت موحدین کی، یہ دعوت علماء حق کی دعوت ہے، اس کے علاوہ ہماری کوئی دعوت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا قربان جائے حضرت عمر کتنا بڑا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ کہنے لگے دوبارہ اس طرح پودے کھڑے کرو، دوبارہ باغات بناؤ، پودے بڑھنا شروع ہو گئے، تنے جو ہے بڑھ رہے ہیں، شاخیں بڑھ رہی ہیں، پتے لگ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک ایک درخت دیکھا، ایک ایک پودے کا جائزہ لیا، کہا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے نبی نے قرآن کی نعمت سے، اپنے فرمان کی نعمت سے بھی تیرے نبی نے تربیت سے ایسے شاگرد پیدا کیے ہیں کہ کہاں سے ایران سے چل کے یہاں تک یہ مال غنیمت آیا ہے، مگر کسی ایک درخت کا ایک پتا، ایک ٹہنی، ایک تنا اپنے آگے پیچھے نہیں ہوا۔ یہ امانت تھی، یہ دیانت تھی، یہ صداقت تھی صحابہ کی، اور اسی کی وجہ سے اسلام راکٹ کی طرح پھیلا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں 2 لاکھ مربع میل علاقہ اسلامی قلمرو میں شامل ہوا۔ حضرت عمر کا دور آیا، مزید علاقے فتح ہو کے 22 لاکھ مربع میل کے علاقے بن گئے۔ مزید حضرت عثمان آئے، 44 لاکھ علاقے فتح ہوئے۔ حضرت علی کے دور میں اتفاق سے بامی مشاکل کی وجہ
وجہ سے آگے نہ بڑھ سکا، مگر امیر معاویہ کے دور میں یہ علاقے بڑھ کے 65,64,000 مربع میل پہ اسلام پھیل چکا تھا، جبکہ ساری کائنات کا حدود اربع جہاں پر خشکی ہے 1,25,000 مربع میل کا وہ علاقہ ہے جس پہ انسان ایگزسٹ کرتا ہے، جس پہ انسانی زندگی چل رہی ہے۔ آدھی سے زیادہ کائنات کے اوپر میرے نبی کے شاگردوں نے اسلام کو پھیلا دیا تھا۔ میری آج کی بیٹیاں، آج کی بہنیں، آج کی بچیاں جو حدیث کا درس لے کر، حدیث کی سرح لے کر جا رہی ہے، اپنے ارد گرد کو روشن کرو، توحید کو عام کرو، بدعت کا مقابلہ کرو، رسم و رواج کو محبت سے، اخلاق سے، دعوت سے، حکمت سے ان کی اصلاح کرو۔ یہ آپ کے فارغ ہونے کا مطلب ہے، مگر آپ نے وہاں جا کے دنیا کی چمک دمک کے رنگ نہیں بن جانا، ان کے اندر شامل نہیں ہونا۔ عالم وہ ہوتا ہے جو دنیا کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، جو دنیا کی ہواؤں کے خلاف چلتا ہے۔ آج اللہ نے ہمیں وہ ملک دیا، ہم امن میں ہیں، سکون میں ہیں، درس بخاری، درس حدیث دیتے ہیں۔ وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں جو یہود و نصارہ کے ساتھ اس شدید سردی میں جنگیں لڑ رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں۔ اللہ نے یہ ادارے دیے، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا یوسف صاحب کا، محترم فاروق بھائی کا اور ان کے سارے ساتھیوں کا جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ اور میں خوش نصیبی اپنی اس بات میں سمجھتا ہوں کہ کل امیر محترم جناب صدیقی صاحب گھر تشریف لائے، وہاں پر ذکر ہوا شیخ عباس صاحب کا، اور میرا ان کے ساتھ ملاقات کا ٹائم بنا ہوا تھا، تو کہنے لگے کل وہاں پروگرام ہے، وقت نکالو۔ میں بھی اپنی دنیا داری سے وقت نکالا، اللہ مجھے یہاں لے آیا، آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یہی ملاقاتیں انشاءاللہ ہماری جنت میں بھی کروائے گا۔ اللہ اس ادارے کو کامیاب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔